अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फोजेनिक चैनल की न्यू वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस की वबा से हमने क्या सबक सीखे। ये तो हम सब जानते हैं कि कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। इंसानों की एक बड़ी तादाद को इस वबा ने अपनी लपेट में लिया है, जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा अमवात भी देखने में आई हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया की माइशत और कारोबार भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। मगर इस सब के बावजूद कोरोना की वबा ने हमें बहुत कुछ सीखने को भी दिया है। बहुत सी ऐसी बातें कोरोना ने हमें सिखाई हैं जिन पर इंसान इससे पहले अमल नहीं कर रहा था। वो कौन से ऐसे सबक हैं जो कोरोना वायरस ने हमें सिखाए हैं और उन पर अमल करके हमारी जिंदगी कैसे बदल सकती है? इन सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। पहला सबक जो इस वबा ने हमें सिखाया है वो ये है कि आप अपने कुदरती माहौल का ख्याल रखिए, वरना कुदरत आपका ख्याल रखेगी। कुदरत ने इंसान और जानवरों के दरमियान हदूद कायम की हैं। दोनों की जिंदगी गुजारने के अपने तरीके और अपने माहौल हैं। इंसान हमेशा इन हदूद को तोड़ता है और कुदरत के कायम करदा तवाज़ुन को बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से मुश्किलात पैदा होती हैं। इंसान कई तरीकों से जंगली हयात पर असरअंदाज होता है। सबसे पहले तो जंगलों की बेजा कटाई करता है, जिसकी वजह से जानवरों के रहने की जगह कम पड़ जाती है। दूसरा ये कि इंसान शौक और पैसे के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता है। और तीसरा ये कि माहौलियाती आलूदगी से इंसान ने दुनिया का दर्जा हरारत बहुत हद तक बढ़ा दिया है। इन सब चीज़ों से जंगली हयात पर बहुत बुरे असरात पड़े हैं और जंगली जानवर तनाव और बीमारियों का शिकार हो गए हैं। जानवरों से ये बीमारियां इंसानों में दो तरीके से मुंतकिल होती हैं। पहला ये कि जंगलों की कटाई की वजह से जानवरों की रहने की जगह कम पड़ जाती है और वो इंसानी आबादियों का रुख करते हैं, जहां से बीमारियां इंसानों को लग जाती हैं। जंगली बीमारियां फैलने की दूसरी वजह यह है कि इंसान ने अपने शौक की खातिर जंगली जानवरों का शिकार करना और उनको खाना शुरू कर दिया है, जबकि इंसानी ज़रूरियात की तमाम ग़िज़ा उसे फार्मिंग से हासिल हो जाती है। ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए जंगली जानवरों को खाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। बीमारियां फैलने के साथ साथ इसका एक और बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जंगली जानवर दुनिया से मादूम होते जा रहे हैं। कोरोना ने हमें सिखाया है कि अगर हमें इस दुनिया में तंदुरुस्त जिंदगी गुजारनी है तो हमें अपने माहौल और जंगली हयात का भी ख्याल रखना होगा। सबक नंबर 2, कोरोना ने हमें मुआशरती मसावत और भाईचारे की अहमियत बताई है। इंसान ने इस दुनिया का निज़ाम सरमायादारी बनाया है, जिससे अमीर और गरीब में फासले बढ़ गए हैं। इस वबा ने गरीबों को बुरी तरह से मुतासिर किया है। हम पहले ये देखते हैं कि इंसानी निज़ाम ने कैसे अमीर और गरीब में इतना फ़र्क कर दिया है, और फिर ये बताएंगे कि ये वबा और इस जैसे दूसरे बहरानों से गरीब ज़्यादा मुतासिर कैसे होता है। पहला जुल्म जो इस दुनिया ने किया है वो सूती पेनकारी का निज़ाम राइज करके किया है, जिसने अमीर को अमीर तर और गरीब को गरीब तर कर दिया है। दुनिया में फलाही काम कम और सूद पे सरमायाकारी ज्यादा होती है। इसके अलावा भारी हुकूमती टैक्सेस, महंगी तालीम और पैसे का एक जगह पे जमा होना भी गुर्बत को बढ़ा रहा है। और रही सही कसर जंगों और दहशतगर्दी ने पूरी कर दी है। जो पैसा अवाम पर लगना चाहिए वो हुकूमतें असलाह खरीदने पर लगा देती हैं। इन सब वजूहात से गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है। अब देखते हैं कि गरीबों को इस वबा ने ज्यादा मुतासिर कैसे किया है। सबसे पहली वजह तो यह है कि सहूलियात ना होने की वजह से गरीब आदमी दायमी बीमारियों का शिकार ज्यादा होता है, जैसे कि ज़ियाबतीस, दिल और खून की बीमारियां, गुर्दों के अमराज वगैरह। कोरोना ऐसे लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ है जिनमें ऐसी बीमारियां पहले से मौजूद थीं। दूसरा, गरीब के पास कुशादा और साफ घर नहीं होता। छोटी सी जगह पर बहुत ज्यादा लोग रहने पर मजबूर होते हैं, जिसकी वजह से ऐसी बीमारियां जल्दी फैलती हैं। तीसरा, वबा और बहरान की सूरत में गरीब ज्यादा दिन तक घर नहीं रह सकता, उसे पेट भरने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। ये भी एक वजह है गरीब के ज्यादा मुतासिर होने की। कोरोना की वबा ने हम पर वाज़ेह कर दिया है कि कैसे हमारे कायम करदा निज़ाम ने इंसानियत को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है और गरीब को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। हमें इंसानियत और इंसानी बका की खातिर इस निज़ाम पर नजरसानी करनी होगी। तीसरा सबक कोरोना ने जो हमें सिखाया है वो ये है कि इत्तेफाक में बरकत है। इंसान किसी भी बहरान और किसी भी आफत का सामना कर सकता है अगर वो मिलकर काम करे। कोरोना जैसी वबा ना तो किसी रंग नस्ल की परवाह करती है और ना ही किसी मुल्क की हदूद की। दुनिया की सियासत ने इंसानों को ग्रोहों और नस्लों में बांट के रख दिया है, जिसकी वजह से इंसान मिलकर काम करने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ बरसरे बेकार रहता है और इसके लिए असलाह बरूद बनाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2019 में पूरी दुनिया ने $1.9 ट्रिलियन असला बनाने और फौज पे खर्च किए। ये बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के सालाना बजट से 133% ज्यादा रकम है। जरा सोचिए, इंसान ने इतनी खतीर रकम सिर्फ असला बनाने पे खर्च कर दी।
دوسرے الفاظ میں کہیے تو انسان نے اتنی بڑی رقم انسان کو مارنے کے لیے ہی خرچ کر دی۔ کورونا کی وبا میں ہم نے دیکھا کہ اکثر ممالک کے پاس بمز اور میزائلز تو تھے مگر وینٹیلیٹرز نہیں۔ دنیا کو سوچنا ہوگا کہ بے روزگار غریب لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، گولی اور بارود نہیں۔ ہمیں اپنے باہمی اختلافات ختم کر کے ان بے جا اخراجات کو روکنا ہوگا اور اپنے وسائل انسان کی صحت، تعلیم اور ترقی پہ خرچ کرنا ہوں گے۔ نمبر 4، کورونا نے انسانی ترقی اور طاقت کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات نے انسان کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا کہ اس کا کنٹرول پوری دنیا پہ ہے۔ ہر روز ہزاروں کی تعداد میں تحقیقی رپورٹ شائع ہوتی ہیں اور یہاں تک کہ سائنسدان اب یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ معدوم جانوروں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اس خیالی طاقت اور قدرت نے انسان کو اتنا مغرور کر دیا ہے کہ ہر ملک خود کو سپر پاور کہلانے کی دوڑ میں ہے اور ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے لیے کسی بھی حد تک جاتا ہے۔ طاقت اور غرور کے نشے میں انسان دوسرے انسانوں کا حق بھی مارتا ہے۔ دنیا کو چلانے کے لیے قدرت کو نظر انداز کر کے اپنا قانون خود لکھتا ہے۔ پھر اچانک کورونا نے انسان کی یہ خوش فہمی دور کر دی۔ ذرا سوچئے، ایک جراثیم جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، دنوں میں انسان اور اس کا بنایا ہوا نظام لپیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ہم نے سائنسدانوں کو کورونا کے سامنے لاچار اور ہاتھ جوڑے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارا طبی نظام بھی دنوں میں زمین بوس ہو گیا۔ مارس کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ کرنے والے انسان کے کنٹرول سے اپنی دنیا بھی نکل گئی۔ کورونا نے ہم پر واضح کر دیا کہ انسان ہوتے ہوئے ہم خود کو کبھی بھی اعلیٰ اور طاقتور تصور نہیں کر سکتے۔ سپر پاور صرف ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ ہمیں اپنا دنیا کا قانون خود لکھنے کی بجائے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ سبق نمبر 5، کورونا نے ہمیں کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کا نیا نظام سکھایا ہے۔ اب اکثر لوگوں کو اپنے کام کے لیے روزانہ دفتر جانے کی ضرورت نہیں، وہ یہ کام اپنے گھر پہ رہ کر کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی مدد سے بھی انجام دے سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف ان کے لیے سہولت پیدا ہوئی ہے بلکہ ان کا قیمتی وقت بھی بچ جاتا ہے جسے وہ اپنی دوسری گھریلو ضروریات میں استعمال کر سکتے ہیں۔ گھر سے کام کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہوا ہے کہ دفتری اوقات میں ٹریفک جیم بھی کم ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ بڑی کمپنیوں کو بھی ہوا ہے، خاص طور پہ وہ بڑی کمپنیاں جو کہ بڑے اور مہنگے شہروں میں کام کرتی ہیں۔ ان کمپنیز کو اپنے بھاری بھرکم سٹاف کے لیے بہت کشادہ بلڈنگز لینے کی ضرورت ہوتی تھی جس پر ایک خطیر زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ گھر سے کام کرنے کی سہولت کی وجہ سے ایک چھوٹا آفس بھی ان کی دفتری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ اسی طرح آن لائن کلاسز کا استاد اور شاگرد دونوں کو فائدہ ہوا ہے۔ استاد کے لیے کانسیپٹس کو سمجھانا آسان ہو گیا ہے جو کہ کلاس روم کے شور میں تھوڑا مشکل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ استاد کے لیے شاگردوں کی آراء اور ان کی کارکردگی پہ نظر رکھنا بھی آسان ہو گیا ہے۔ دوسری طرف شاگرد بھی اپنا کافی وقت اس سے بچا سکتے ہیں جو کہ پہلے سکول آنے جانے اور لیکچرز کے درمیان میں استعمال ہو جاتا تھا۔ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی غیر تعلیمی سرگرمیاں بھی ترتیب دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاگردوں میں علم حاصل کرنے کا احساس ذمہ داری بھی بڑھا ہے۔ اس ذریعے تعلیم سے معذور شاگردوں کی بھی کافی سہولت ہوئی ہے جن کے لیے اسکول آنا جانا قدرے مشکل ہوتا تھا۔ آن لائن کلاسز سے ان شاگردوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی ہے جو کلاس میں عموماً کمزور اور شرمیلے ہوتے تھے۔ کورونا وائرس نے ہمیں کام کرنے اور علم حاصل کرنے کے زیادہ سہل اور مؤثر ذریعے سکھائے ہیں۔ سبق نمبر 6، کورونا وائرس نے ہمیں حفظان صحت کی اہمیت بھی یاد دلائی ہے۔ مثلاً ہاتھ دھونے کی اہمیت اکثر بچپن سے ہی سکھائی جاتی ہے لیکن معاشرے کا ایک بڑا طبقہ اس میں لاپرواہی برتتا ہے۔ گندے ہاتھوں کی وجہ سے انسان میں بہت سی بیماریاں منتقل ہوتی ہیں جیسے کہ فوڈ پوائزننگ، معدے کی بیماریاں، نمونیا وغیرہ۔ کورونا نے ہمیں اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنے کے اصول سکھائے ہیں جس کی وجہ سے انسان دیگر کئی بیماریوں سے بھی بچ سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کسی بھی سطح پر 3 سے 9 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، اس لیے انسان نے اپنے آس پاس کا ماحول بھی صاف ستھرا رکھنا شروع کر دیا ہے جیسے کہ فرش، ٹیبل، موبائل فون وغیرہ۔ مختصر یہ کہ کورونا نے ہمیں مجموعی طور پر پاک اور صاف رہنا سکھایا ہے جو کہ ایک انتہائی اہم سبق ہے۔ کورونا نے ڈیجیٹل کرنسی کے استعمال کو ایک بہت بڑے پیمانے پر متعارف کروایا ہے جس کو روایتی کرنسی پر بہت سے فوائد حاصل ہیں، جیسے کہ ڈیجیٹل کرنسی لین دین کا ایک زیادہ کارآمد اور مؤثر ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پہ جب میکسیکو نے اپنی حکومتی ادائیگیوں مثلا تنخواہوں، پینشنز اور عوامی بہبود کے پروگرامز کو ڈیجیٹلائز کیا تو اس سے اخراجات میں $1.27 بلین کی کمی واقع ہوئی۔ ذرا تصور کریں کہ ڈیجیٹل کرنسی سے دنیا مجموعی طور پر کتنا سرمایہ بچا سکتی ہے۔ نمبر 2، ڈیجیٹل ادائیگی شفاف ہوتی ہے۔ جب ادائیگی ڈیجیٹلی کی جاتی ہے تو رشوت لینے یا زائد قیمت وصول کرنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ ڈیجیٹل ادائیگیوں سے احتساب اور ٹریکنگ میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ ان سب وجوہات کے بنا پر ڈیجیٹل کرنسی ادائیگی کا ایک زیادہ قابل اعتبار طریقہ ہے۔ نمبر 3، ڈیجیٹل کرنسی ادائیگی کا ایک محفوظ طریقہ ہے۔
روایتی بینک نوٹس مختلف ہاتھوں سے گزرنے کے باعث جراثیم اکٹھا کر لیتے ہیں اور کورونا جیسی بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ روایتی کرنسی کاپی اور جعلی بھی ہو سکتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کرنسی نوٹس پرانے، بوسیدہ اور پھٹ جاتے ہیں۔ روایتی کرنسی کو آسانی سے چوری بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان سب کے برعکس ڈیجیٹل کرنسی ان سب نقصانات سے محفوظ ہوتی ہے۔ نمبر 4، ڈیجیٹل کرنسی مجموعی طور پر سستی ہوتی ہے۔ دنیا ہر سال روایتی نوٹ چھاپنے اور دھاتی سکے بنانے میں اربوں ڈالر خرچ کر دیتی ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی کو بنانے میں کوئی خاص اخراجات نہیں آتے، اور اس کے استعمال سے دنیا سالانہ اربوں ڈالرز بچا سکتی ہے، جو کہ انسان کی فلاح و بہبود کے پروگرامز پہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ یہ چند وہ اسباق تھے جو ہم کورونا کی وبا سے سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم ان اسباق کا خلاصہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس وبا سے واقعی سیکھا تو دنیا کیسے بدل سکتی ہے۔ آپ تصور کریں کہ دنیا انسانوں کے ساتھ ساتھ جنگلی حیات کے لیے بھی ایک محفوظ جگہ ہو، جہاں انسان اور جانور اپنی قدرتی حدود میں زندگی بسر کر سکیں۔ شہروں کی پلاننگ بھی ماحول دوست انداز میں کی جائے، اسلحہ اور بارود بنانے کی بجائے دنیا صحت، تعلیم اور انسانی بہبود پر سرمایہ کاری کرے۔ تفریحی سرگرمیاں ہر ایک کی رسائی میں ہوں، جہاں امیر اور غریب کا فرق کم سے کم ہو۔ آسان، سستی اور اچھی تعلیم انسانی دسترس میں ہو اور انسان ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے آسانی سے کام کر سکے۔ صفائی اور حفظان صحت کے اصول یکساں لاگو ہوں۔ یہ دنیا رہنے کے لیے واقعی ایک خوبصورت جگہ بن سکتی ہے اگر ہم اس وبا سے کچھ اچھے اسباق حاصل کر لیں۔ Thanks for watching. For more interesting videos, please like, subscribe, and press the bell icon.